بندہ زنا کر کے آیا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے، یہ جھوٹ بول کر آیا ہے، یہ کلی کر رہا ہے، تو پانی کالا کالا بدبودار نکل رہا ہے. لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے ان باتوں، شک کرتے ہیں لوگ، اور اسی باتوں کو لوگوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا لوگوں کے شک کی وجہ سے. کیا بیکار کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ارے خدا کے بندو، تم اندھے ہو تو کیا دنیا کے سارے اللہ والے اندھے ہیں؟ کیا وہ حدیث بخاری کی یاد نہیں ہے جس وقت کہ ایک کلی کی تھی کسی نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلی کے پانی کو دیکھ کر فرمایا یہ انسان مردار انسان کا گوشت کھا کر آیا ہے، اس سے منہ سے مردار انسان کا گوشت نکل رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، پانی نکل رہا ہے. حضور نے فرمایا گوشت نکل رہا ہے، یہ مردار انسان کا گوشت کھا کر آیا ہے، بلاؤ اس کو. پوچھا گیا تم غیبت کر کے آیا ہو کسی کی؟ اس نے اعتراف کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا تذکرہ چل رہا تھا اور میں غیبت کر کے آیا ہوں. کہا مردار انسان کا گوشت تمہارے منہ سے نکلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ قرآن نے کہا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ تو غیبت کا گناہ عالم مثال میں اس شکل میں دکھایا جاتا ہے جس کو مردہ انسان کا گوشت کھانا کہتے ہیں. تو اعمال کی شکل صورت ہوتی ہے، اعمال کا رنگ ہوتا ہے، اعمال نظر آتے ہیں ان کو جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. ہر ایک کو نظر آئے تو کوئی جی نہ سکے. اسی طرح بالکل کیفیت ہے کہ شاید ہی کوئی انسان آج ایسا ملے کروڑوں میں جو 100% شیطانی اثرات سے محفوظ ہو. کسی پر 10%، کسی پر 20%، کسی پر 25%، کسی پر 30%، کسی پر 40%، کسی پر 50%، کسی پر 60% شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بات بیان کی ہے اللہ نے، ایک دور ایسا آئے گا جس میں ابلیس کے طریقے پر چلنے کا فیشن ہوگا، اور اس طریقے پر کے فیشن کو قبول کر کے ہر انسان ابلیس کی ذریت میں شامل ہو جائے گا. اور کیا تم لوگ ابلیس کی ذریت کی نقل کرنا چاہتے ہو؟ تم ابلیس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنانا چاہتے ہو؟ یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں دنیا میں یا اولیاء الشیطان ہوتے ہیں. جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا وہ شیطان کا ولی ہو کر رہے گا. تیسری کوئی قسم نہیں ہے، قرآن تسلیم نہیں کرتا کوئی تیسری قسم. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اولیاء اللہ 2-4 علماء ہوں گے بڑے بڑے اکابرین، باقی پوری دنیا کے مسلمان فاسق و فاجر رہیں گے. قرآن امت مسلمہ کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان بنائے تھے وہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے. مزدور بھی، کسان بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھا لکھا بھی، بے پڑھا لکھا بھی، تاجر بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، نوجوان لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں بھی، وہ اولیاء اللہ تھے. ان کے مقابلے میں دنیا کی مختلف ظالم حکومتوں کی فوجیں یہ اولیاء الشیطان تھیں. اور جب اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہمیشہ اولیاء اللہ کو غلبہ نصیب ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس میں یہ اشارے کیے ہیں جو اور جگہ پر نہیں کیے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا فتنہ دجال کے زمانے میں ابلیس کی ضروریت کی تعداد بہت ہو جائے گی اور انسان خود شیطان ہو جائے گا. قرآن مجید میں بھی انسان والے شیطانوں کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. سورہ انعام کی آیت.
کہ فرمایا ہر نبی کے دشمن بنا کر ہم نے کھڑے کیے ہیں، انسانی شیاطین میں سے بھی اور جناتی شیاطین میں سے بھی، اور انسانی شیاطین کا تذکرہ جناتی شیاطین سے پہلے کیا گیا۔ بئس للظالمین بدلا، یہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، فتنہ دجال مغربی قوموں کی تہذیب کا نام ہے، بار بار کہہ چکا ہوں۔ فتنہ دجال اور کچھ نہیں ہے، فتنہ دجال وہی ہے جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ بے پردگی، یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ برہنگی، یہ میوزک، یہ فلمیں، یہ انٹرنیٹ کا ابیوز اور غلط استعمال، یہ تصویریں، یہ موبائل، یہ سب، یہ پورا کلچر، یہ پورا نظام تعلیم، یہ پورا نظام معاشیات، یہ پورا نظام سیاست، یہ پورا تمدن، یہ سب کا سب فتنہ دجال ہے۔ اس مغرب کی تہذیب کو جو قبول کرے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ دراصل شیطان کی ضروریت کے طریقے پر چلنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہی ہے شیطان کی ضروریت، اور فرمایا وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آج عجیب بات ہے، سیاسی طور پر کچھ مسلمان ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، لیکن تہذیبی طور پر ان میں سے بھی اکثر مسلمان انہی کو اپنا دوست مانتے ہیں، انہی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، وہی طریقے پسند آتے ہیں، وہی فیشن پسند آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدل چنا ہے ان ظالموں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق، ایک سوچا سمجھا تفصیلی فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دین کے تھوڑے سے حصے پر چل رہے ہیں وہ لوگ جو آج کے زمانے میں بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں، ہم سب کو اللہ 100% اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے ان لوگوں کو زمین اور آسمان کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت تفصیلی تشریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ آیت تو عجیب و غریب علوم کے معارف کھولتی ہے۔ پورا مغرب کا فلسفہ، مغربی تہذیب، مغرب کے علوم، مغرب کا اکنامک سسٹم، مغرب کا پولیٹیکل سسٹم، یہاں تک کہ مغرب کا میڈیکل سائنس، اس سب کا سب وہاں کا وہ پورا کا پورا جس مرکزی نقطے کے ارد گرد گھومتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک کیڑے سے چل کر، پودے سے چل کر، کیڑے سے چل کر بندر سے پیدا ہوا۔ یہ انسان کا اوریجن ہے، اوریجن آف ہیومن بینگ، جو ایوولوشن کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، یہ بنیاد ہے، اسی پر کھڑی ہے پورے مغربی سوچ۔ جب انسان کو جانور مانا جائے گا تو جانور کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، میل کو فیمیل، فیمیل کو میل، یہی تو جانور کی ضروریات ہیں۔ جانور کو روحانی ترقی نہیں چاہیے، جانور کو اخلاقی سبق نہیں چاہیے، جانور کو پردے اور حیا اور حجاب کی تعلیم نہیں چاہیے، جانور کو بڑوں کا ادب نہیں چاہیے، جانور کو کوئی سب چیزیں نہیں سکھاتا، یہ جانور کی ضروریات ہی نہیں ہے۔ تو جس قوم نے انسان کو جانور مان لیا اور جانور کی اولاد مان لیا، وہ آگے اس کے بعد جو بھی زندگی کے شعبے کے بارے میں جو اصول بتائے گی، بنائے گی، جو قانون بنائے گی، جو تہذیب سکھائے گی، وہ وہی ہوگی جو جانوروں کے لیے مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا تھا تو میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ یہ کون لوگ کا ذکر ہے؟ ما اشهدتهم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو گویا زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں
انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور قرآن صرف فرعون اور عاد اور سمود کا تذکرہ نہیں کرے گا، قرآن صرف ماضی کی قوموں کے تذکرے پر مشتمل کتاب نہیں ہے، قرآن قیامت تک آنے والی کتاب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 10,000 سال کے بعد، 1200-1300 کے بعد، جتنے عد مدت کے بعد بھی دنیا میں جو قومیں آئیں گی ان کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی اپنا معاون نہیں بنا سکتا، کبھی میں ان کو اپنی ربوبیت میں اور خدائی میں اپنا معاون نہیں بنا سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس دن کہ اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ جن میرے علاوہ جن میرے ساجیداروں اور شریکوں کے بارے میں تم یقین رکھتے تھے، آج ذرا ان کو پکار کر اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کی کوشش تو کرو۔ کون سے شرکائے ہیں وہ آپ ابھی بھی سن چکے، پچھلے درسوں میں تفصیل سے سن چکے کہ سورہ کہف میں اس شرک کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بت پرستی والے شرک کا، مورتی پوجا والے شرک کا، وہ یہ جو ماڈرن شرک ہے اس ماڈرن شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پوری سورہ کہف اس ماڈرن شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ماڈرن شرکائے کار ہیں ان کو پکارو نا، جب آئے مصیبت تم پر سیلاب کی، جب آئے تم پر مصیبت زلزلوں کی، جب آئے مصیبت تم پر سونامی کی، جب آئے تم پر مصیبت ریڈیشن کی، جب آئے تم پر مصیبت نئی بیماریوں کے جراثیم کی، جب آئے تم پر مصیبت آگ لگنے کی، تو اس وقت اپنے سائنسدانوں کو اور اپنے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور ماہرین کو جن کو تم نے دنیا کا خدا سمجھ رکھا ہے ان کو بلا کر مدد کر کے ان مدد مانگ کر مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے کی جو کوشش کر سکنا کرنا۔ میں کھلا چیلنج دیتا ہوں، کون تم کو بچا پائے گا ان مصیبتوں سے؟ میں بھی دیکھوں گا اور تم بھی دیکھو گے۔ نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، اور قرآن مجید مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کو ماضی کے لہجے میں بیان کر کے یہ بتا رہا ہے، اور پکارے انہوں نے ان کو، یعنی پکاریں گے لوگ۔ دنیا اندھی ہے، مجھے کہنے دیجئے دنیا اندھی ہے، دنیا میڈیا کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ عاجز و فقیر گنہگار بندہ اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس عاجز و فقیر کو اللہ نے دنیا کے حالات کو سمجھنے میں موجودہ میڈیا کا محتاج و غلام نہیں بنایا۔ میں دیکھ رہا ہوں 1914 آج 2014 ہے، 1100 سال گزر گئے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے، جو مصیبتوں پر مصیبتیں عجیب و غریب حادثات اس وقت امریکہ اور یورپ اور ان دجالی قوموں پر آ رہے ہیں جن کی خبریں نہیں آتی، کبھی معاشی بدحالی، کبھی مہنگائی، کبھی افراط زر، کبھی انفلیشن، کبھی سونامی، کبھی نہ ختم ہونے والی آگ، کبھی روزانہ برف کے طوفان اور پہاڑ، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، اور دنیا بھر کی تدبیریں جو ساری دنیا کو بتایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے سے بتا دیتی ہے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ کیوں نہیں بتایا تھا تم کو اس ٹیکنالوجی نے؟ جب آج سے 5-6 سال پہلے کیلیفورنیا میں بھیانک زلزلہ آیا، جاپان میں بھیانک زلزلہ آیا، چائنا میں بھیانک زلزلہ آیا، کہاں گئی تمہاری وہ ٹیکنالوجی؟ آج بھی پوری امریکہ اور یورپ میں کہیں برف کے پہاڑ گر رہے ہیں، کہیں آگ کی بارش ہو رہی ہے، یہ تو خبریں نہیں آتی۔ ہمارا ملک کا غلام میڈیا یہ تو بالکل بکواس ہے، اس میں تو کوئی خبریں ہی نہیں آتی سوائے ننگے اشتہاروں کے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قلب کی نگاہ دی ہے اور جن کو آزاد نظر سے دنیا کے حالات پر دیکھنے کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ اس میڈیا کے محتاج بالکل نہیں ہیں۔ عالمی حالات کو سمجھنے میں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے روزانہ کے عالمی حالات کو سمجھنے کی استعداد
اللہ کی توفیق سے رکھتے ہیں. چنانچہ جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں آج کل کے حالات پر منطبق کرتا ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, بلاؤ آئنسٹائن کو, بلاؤ مارکوٹ کو, بلاؤ فلاں نیوٹن کو اور فلاں کو بلاؤ. کہاں چلے گئے تمہارے سائنسداں, کہاں چلی گئی تمہاری ٹیکنالوجی, کہاں چلی گئی؟ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. بہت بڑے بڑے دنیا بھر کے ماہرین معاشیات, تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دنیا کی اکنامی کو کنٹرول کرتے ہیں, تم اپنی معاشیات کو کیوں نہیں سنبھال پا رہے؟ بلاؤ ان کو. فلم یستجیبوا لہم, کسی ایک نے بھی, انہوں نے پکارا سب کو, کوئی ان کی مدد کو نہ آ پایا. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم نے ان کے اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کا فیصلہ کھڑا کر دیا, بربادی مقدر کر دی. میں سورہ کہف کی پہلی آیت سے یہ بات بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف کے اندر پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وہ مادہ پرست لوگ اور وہ عریان لوگ اور وہ برہنگی اور عریانیت کو پھیلانے والے لوگ اور وہ دھوکے باز اور وہ فریب پر مبنی تہذیب کے علمبردار جس کو دجال کہا جاتا ہے, وہ بالآخر بدترین ناکامی کا شکار ہوں گے. زمین ان کی غلامی سے ایک نہ ایک دن پاک ہو کر رہے گی. پہلی آیت سے بھی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, اس وقت سے یہ بات کہتا چلا رہا ہوں جن لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی بنیاد پر ایک زبردست ظالمانہ ایک کلچر کھڑا کر دیا. ایک وقت آئے گا کہ ان پر چھوٹے 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 عذاب قسطوار ایک لمبی مدت تک آتے رہیں گے, اور ایک وقت آئے گا جب تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور مجرم آگ کو دیکھ رہے ہیں, آگ آگ. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, آخرت والی آگ تو مراد ہے ہی, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے صاف صاف سیاق و سباق سے اور کانٹیکٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر وہ گیا حالات کو بالکل جہنم کی طرح دہکتا ہوا اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو یہ لگے گا کہ اب ہم تباہ ہو جائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, اور وہ یہ یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس آگ میں جلا دیے جائیں گے, اس تباہی یہ حالات ہم کو تباہ کر دیں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور اس سے نکلنے کی کوئی شکل ان کے پاس نہیں ہوگی, کوئی شکل ان کے پاس اس سے نکلنے کی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر نمونے کی بات رکھ دی ہے, ہر نمونہ سامنے رکھ دیا ہے, ہر بات واضح کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, مگر مشکل یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ ضدی اور بحث کرنے والا ڈھیٹ واقع ہوا ہے. یہ بھی اشارہ اس طرف ہے. یہ جو آیت قرآن کی اس طرح انسان کے بارے میں آئی ہے, ان الفاظ کے ساتھ شاید سورہ کہف کے سوا کہیں نہیں آئی. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مغرب کی جو تربیت ہے, جو مغربی سوچ ہے, جو مغربی ٹریننگ ہے, وہ بحث و مباحثہ کرنے کی ایک صلاحیت پیدا کرتی ہے. تسلیم کر لینا, مان لینا, کسی چیز کو قبول کر لینا, اس کا مزاج نہیں ہوتا. وہ بحث کرنا, شک کرنا, طرح طرح کے اعتراضات کرنا, یعنی دل دماغ قبول ہی نہیں کرتا. تو اس دور میں جس دور کا تذکرہ چل رہا ہے, اس دور میں ایک بڑی بیماری ہوگی, بہت بڑی بیماری ہوگی ہے بحث و مباحثے کی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور فرمایا کہ ہدایت کے پیغام کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ قبول نہیں کرتے اور کریں گے, اور بجائے اس کے کہ وہ ایک رہنمائی کا پیغام آ جانے کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے, شرمندہ ہو جاتے,
غلطی مان لیتے، اللہ سے اپنے شفیق پروردگار سے معافی مانگ لیتے، اس کے بجائے یہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ نہ ہمیں ماننا ہے نہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے معافی مانگنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ طے ہو گیا ہے کہ یا تو ان میں سے کچھ کو یا ان کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا جیسے پچھلی قومیں مٹا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو سزا آتی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ اچانک عذاب آئے اور قوم کو تباہ کر دیا جائے، ختم، نیست و نابود کر دیا جائے جیسے پچھلی قوموں پر اکثر آئی، اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قسط وار مسلسل ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی مصیبت، ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی سزا، او یاتیہم العذاب قبلا، اس سے یہی مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گویا اس دور میں دو طرح کے معاملے ہم کریں گے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کہ ہم اچانک صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مستقل طور پر تھوڑا عذاب آتا رہے، کوئی عذاب کوئی سزا کسی علاقے میں آ گئی، کوئی کسی علاقے میں آ گئی، کوئی کسی علاقے میں آ گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ جائے جب کہ پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ایسا اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال کے دور میں ان دجالی قوموں کے ساتھ کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب وہ والا عذاب آ جائے گا جس کا تذکرہ سورہ کہف کے بالکل شروع میں آیا تھا کہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کے وجود کو سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم جو رسول و پیغمبر بھیجتے ہیں وہ عذاب بھیجنے کے لیے نہیں بھیجتے، قومیں رسولوں سے کہتی ہیں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو لائیے نا عذاب۔ تو بھائی نبی اور رسول بھی عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، وہ تو عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے، وارننگ دینے کے لیے بھیجے جاتے، اور یہ بتانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنی زندگی کو صحیح گزارو گے تو دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابیاں ہوں گی، اور اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا تو دنیا سے آخرت تک محرومیاں ہوں گی۔ تو نبیوں کا کام تو صرف یہ ہے کہ ماننے والوں کو اچھی خبریں دینا، باغی اور نافرمانوں کو ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی سے ان کو آگاہ کرنا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ،